آپ تو لوگوں کو تسلیاں دینے والے، آپ تو لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے، آپ تو لوگوں کو سمجھانے والے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرب لگائی، فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتح فارس، اللہ اکبر، فارس کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی، فارس فتح کر دیا گیا میرے لیے۔ توکل، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ اتنا ہے کہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ اتنا امن کرے گا، اتنا دین کو غالب کرے گا۔ پھر آری کے ذریعے ان کے جسموں کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، اور یہ چیز ان کو ان کے ایمان اور ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، جو دعوت کا کام بھی کر رہا تھا، بات کو ٹھکرا دے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قدم بقدم، ایک ایک قدم اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ اور سبق موجود ہے۔ ہر پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری زندگی بڑی آزمائشوں سے اور بڑی ہی تکلیفوں سے گزری۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اسلام رکھا، لوگ جان کے دشمن بن گئے، گھر کا گھیراؤ کر لیا، نکلنے پر مجبور کر دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ جب ہجرت کر کے ایک نیا اپنا وطن بنایا، وہاں پر بھی ساری زندگی منافقین کا جو مکر تھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، اور جادو کیا گیا، زہر دیا گیا، بہت ساری تکلیفیں، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اتنا ڈرایا گیا، کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا یہ حال کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی خاطر اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اتنا مجھے ڈرایا گیا اللہ کی خاطر، کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ،
اللہ کی قسم ہے آج دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہمیں کوئی باتیں سنا دے، ہم دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری کوئی مہمان نوازی نہ کرے، ہم دعوت میں نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا استقبال اچھا نہ ہو، ہم اس میں دعوت میں نکلنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اللہ کے دین کی خاطر، اسلام پہنچانے کی خاطر مجھے اتنی ایذا دی گئی، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی، کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، میرے اوپر دن اور رات ایسے بھی گزرے ہیں، وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو کوئی جگر والی چیز کھا سکتی ہو، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے کبھی کبھار بلال اپنی بغلوں میں کوئی چیز چھپا کے لے آتے تھے جس سے ہم اپنے پیٹ کو ذرا ہلکا کر لیتے تھے۔ اتنے مشکل حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے باوجود ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل حالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کا کردار کیا تھا؟ اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ، اور یہ کامل یقین کہ یہ دن بدلیں گے، اللہ ان مشکلات کو دور کرے گا، آسانیاں آئیں گی، مشکلات ختم ہوں گی، یہ یقین کامل۔ بڑی سے بڑی آزمائش جہاں نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا، وہاں پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالکل نہیں ڈگمگاتا تھا۔ دیکھ لیں غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیفیں پہنچیں، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، بڑے ہی غم سے بھی چور تھے اور زخموں سے بھی چور تھے، ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے تھے کہ لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایمان نہیں ڈولا، یہ نہیں کہا اللہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو نے تو ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیا ہے، پہلے بڑی مشکل سے نکلے ہیں، بلکہ اللہ پر یقین، اللہ کی مدد پر یقین، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آنے دو جو لشکر آتے ہیں آنے دو، کفر کے بڑے بڑے لشکر جتنے جمع ہو کے آتے ہیں آنے دو، جتنی مرتبہ آتے ہیں آنے دو، ہمارے ساتھ رب ہے اور وہ ہمیں وہی کافی، اس کے ہوتے ہوئے ہم بڑے سے بڑے لشکروں سے ٹکرانے میں کوئی گھبراہٹ نہیں محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں واللہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، جب ہم میں سے کوئی شخص دعوت دے، پہلی بات ہے ہم لوگ ڈرتے ہوئے دعوت دیتے ہی نہیں کہ اس کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے نہیں ماننی، یہ تو ہے ہی بریلوی ہے، یہ ہے ہی دیوبندی ہے، یہ ہے ہی وہابی ہے، اس کو کہنے کی اس نے ماننی نہیں میری بات۔ اور اگر دعوت دے دی جائے، کہہ دیا جائے، سمجھا دیا جائے، لیکن وہ اس کی بات کو سنے نہ بلکہ وہ اس کی بات کو ٹھکرا دے، تو پھر زندگی بھر کے لیے یہ سوچ بنا لیتے ہیں آج کے بعد کسی کو میں نے دعوت نہیں دینی، کیونکہ ان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں آئے گی، میں ان لوگوں کو اب کبھی دعوت نہیں دوں گا، ان کو ہدایت آ ہی نہیں سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہیں، طائف میں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بری طرح آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو پیچھے لگا کے پتھر مار کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا جاتا ہے، تو کیا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا؟ فرشتے نے کہا آپ کہیں تو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کو نہیں توڑا، بلکہ فرمایا بل ارجو
अन युखरिज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदह। नहीं, इनको कुछ ना कहो, ये ईमान नहीं लाए तो ना सही, मैं अपने मिशन को रोकूंगा नहीं, दावत देता रहूंगा। ये नहीं ईमान लाए तो ना सही, मुझे अल्लाह पर पूरी उम्मीद है, अल्लाह इनकी पुश्तों से ऐसे लोग निकालेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ये नहीं तो ना सही, इनको दावत देते हुए कोई और देख लेगा, वो ईमान ले आएगा। ये ना सही तो इनकी औलादें ईमान ले आएंगी। ये नहीं कहा अल्लाह पहली दफा ही तो निकला हूं, पहली दफा ही नाकामी हो गई है, लोगों ने ये मेरा बुरा हाल कर दिया है, जख्मी कर दिया है, बेहोश कर दिया है, खून मेरा जो है ना वो जूते खून से तर हो गए, अब दावत का क्या फायदा, ऐसी दावत का। नहीं, ईमान है का ये ना सही, इनकी औलादें सही। अल्लाह अकबर। फिर देखें, लीडर जो होता है ना, जितना बड़ा लीडर हो उतना मजबूत ईमान और उतना मजबूत यकीन भी होना चाहिए। सहाबा मुसलसल तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस नहीं चलता था उनकी तकलीफों को ख़त्म करने का। सिर्फ इतना कह सकते थे, जब किसी सहाबी को देखते कि वो तकलीफ में है तो कहते सब्रन आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। जब अपने किसी साथी को देखते कि उसको अंगारों पर लिटाया जा रहा है, जब किसी साथी को देखते कि उसको तपती रेत पर लिटाया जा रहा है, जब किसी अपने साथी को देखते कि मुसीबतों से दो चार किया जा रहा है, बस नहीं चलता था, ये कहते थे ए आले यासिर, ए फुला, सब्र करो, तुमसे जन्नत का वादा है। उस वक्त जब बस नहीं चलता था, जब सिर्फ ये जुमला कहते थे और कोई बस नहीं चलता था, उस वक्त भी ईमान और यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल इतना मजबूत था कि खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आप बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठे, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तदउ लना अला तस्तनसिरु लना, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांग लेते, आप हमारे लिए अल्लाह से मदद क्यों नहीं तलब कर लेते कि वो अपनी खास रहमत के साथ हमसे ये तकलीफें दूर कर दे। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया तुमसे पहले ऐसे ऐसे लोग थे कि उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, फिर आरी के जरिए उनके जिस्मों के दो हिस्से कर दिए जाते थे, और ये चीज उनको उनके ईमान और उनके दीन से नहीं फेरती थी। तुमसे पहले ऐसे ऐसे शख्स थे कि जिनको लोहे की कंगियों के साथ उनके जिस्मों से गोश्त को अलग कर दिया जाता था, और ये चीज उनको उनके ईमान से फेरती नहीं थी। और फिर जो यकीन और तवक्कुल, इतनी मुसीबतों में भी क्या फरमाया? वल्लाहि ला युतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अम्रा हत्ता यसीर अर्राकिबु मिन सनआ इला हज़रमौत। कसम है अल्लाह की, अल्लाह जरूर बिजरूर इस दीन को गालिब करेगा, इसको मुकम्मल करेगा, और इतना अमन हो जाएगा कि सनआ से एक शाहसवार चलेगा, हज़रमौत तक जाएगा, उसको किसी का खौफ नहीं होगा। साथियों को अंगारों पे लटाया जा रहा है, तकलीफें दी जा रही हैं, उनको बचाने का बस नहीं चल रहा, लेकिन यकीन अल्लाह के वादों पर, तवक्कुल अल्लाह के वादों पर भरोसा इतना है कि कसम उठा के कह रहे हैं अल्लाह इतना अमन करेगा, इतना दीन को गालिब करेगा कि हमारा शख्स, हमारा साथी सनआ से चलेगा, हज़रमौत तक जाएगा, उसको किसी का खौफ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। फिर देखें, सुभान अल्लाह, कमाल का ईमान है। खंदक खोद रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट पे सहाबा ने एक एक पत्थर बांधे, आकर शिकायत की, भूख की, तो अपना पेट दिखाया कि 2 पत्थर बांधे हुए। ये सूरत हाल है, खाने के लिए कुछ नहीं है, खंदक खोदने के लिए जदीद हथियार नहीं है, और खंदक भी इसलिए खोद रहे हैं कि दिफा भी नहीं कर सकते, दिफाई सामान भी नहीं है, साथी नहीं है इतने कि दुश्मन का दिफा कर सके। इस सूरत में
ایمان کتنا مضبوط ہے، توکل کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے. ایک چٹان آ گئی، اس پر ضرب لگاتے ہوئے ضرب لگائی، فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، اللہ اکبر مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی، شام فتح ہو گیا. ضرب لگائی، فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، اللہ اکبر فارس کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی، فارس فتح کر دیا گیا میرے لیے. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، یقین اتنا ہے فارس کو ہم فتح کر ڈالیں گے، شام کو فتح کر ڈالیں گے. اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ اکبر یمن کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی، اللہ نے میرے لیے فتح کر دیا یمن کو. پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، ساتھی کوئی نہیں، دفاعی نظام کوئی نہیں، دفاعی ساتھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اعلان بڑے بڑے، یمن فتح، فارس فتح، شام فتح. ہم میں سے ان کے ساتھ کوئی ہوتا واللہ نہ جانے ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی، ہم اس کو مذاق نہ سمجھ لیتے. لیکن صحابہ نے بھی اس بات پر یقین کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور یقین کیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں شام کو بھی روندا، فارس کو بھی روندا، یمن کو بھی روند کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اور پھر جب سخت سے سخت حالات آتے، صحابہ جب ان حالات کو دیکھتے ذرا پریشان ہو جاتے. ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہوتا تھا، صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا اللہ کے نبی سب سے محبوب اللہ کا بندہ چٹائی پہ لیٹا ہے، اور اس چٹائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان ڈال دیے. حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن باغی، ان کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، سارا کچھ ان کے پاس دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کے پاس یہ ایک چٹائی ہے، اس پہ آپ لیٹے ہوئے، اور چند جو آپ کے کمرے کے اندر پڑے ہوئے. ڈولنے نہیں دیا عمر ابن الخطاب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ یہ سارا کچھ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس بات پر راضی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آج مجھے کوئی اپنا کوئی تھپڑ مار دے، اللہ کی قسم میں اس کو بلانا گوارا نہیں کرتا، اس کو گوارا نہیں کرتا، اس سے منہ لگانا گوارا نہیں کرتا. رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک دوسروں کے گھروں میں جانا بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں، سکے بھائیوں کی بھی. اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہے، کافر ہے، چہرے کو زخمی کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے. جمعے کی مجلس میں یہ نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، خون کو صاف کر رہے ہیں، اور زبان سے الفاظ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے ہم کیا کر بیٹھے، ان کو پتہ نہیں ہے کیا کر بیٹھے، اللہ ان کو معاف کر دے. انہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا، اللہ نادانی میں کیا ہے، کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اتنی فکر، اللہ ان کو معاف کر دے، ان پر عذاب نہ ڈالنا، ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کیا ہے، نادانی میں کر بیٹھے. مشکل سے مشکل حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے توکل اور بھروسے کو ڈگمگانے نہیں دیتے تھے. دشمن چہرہ زخمی کر دیے، دانت توڑ دیے، وہ
وہ جو کنڈیاں تھیں زرا کی، وہ خود کی وہ چہرے میں دھس چکی تھی، اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں کر کیا بیٹھے۔ پھر دیکھیں وہ وقت جس میں بڑے سے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، ایمان ان کے ڈگمگا جاتے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب قریب تھی تو سختیاں بڑی تھیں۔ عام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بخار ہوتا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا، آپ کو بخار تھا، میں نے کہا آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے تم میں سے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے نارمل حالات میں، اور جب وفات تھی، وفات کا وقت تھا تو بڑی شدت تھی، بہت زیادہ شدت تھی۔ جب شدت بڑی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھ نہ سکی، برداشت نہ کر سکی، تو فرمانے لگی واہ کرب آبا، ہائے میرے ابا کی تکلیف کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ایمان نہیں ڈگمگایا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اس کے ساری زندگی میں نے اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر وقف کر دی اور اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، اور اس وقت بھی میرے اوپر ابھی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ ناشکری نہیں، زبان سے جملہ کیا جاری ہوا، اے فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، مجھے توکل ہے، اس نے وعدے کیے ہیں۔ اے نبی تیرے اس دنیا سے جانے کی دیر ہے، پھر جو نعمتیں یہ کفار استعمال کرتے رہے ہیں اس سے کئی بہتر تجھے نعمتیں عطا کروں گا، مجھے یقین ہے اپنے رب پر۔ اب یہ تکلیفیں میں برداشت کر رہا ہوں، فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، دشمن تلاش کر رہا ہے ہجرت کے رستوں میں، تلاش کرتے کرتے اتنا قریب پہنچ چکا ہے، صرف ایک دفعہ کسی کافر کے اپنے پاؤں میں دیکھنے کی دیر تھی۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہر کوئی چلتے چلتے نیچے دیکھ لیتا ہے، صرف اتنا دیکھنے کی دیر تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چھپے تھے پتہ چل جاتا ان کو، غار میں، غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، صرف اتنا دیکھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں دشمن تو ہم تک پہنچ چکا ہے، صرف انہوں نے دیکھنا ہے، ہم پکڑے جائیں گے۔ کوئی صورت نہیں تھی بچنے کی، کوئی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس کے باوجود ایمان، اللہ کے وعدوں پر یقین اتنا تھا، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم تک پہنچ سکتے ہی نہیں اگر ہمارا رب نہیں چاہے گا تو۔ اگر ہمارے رب کی مرضی نہیں ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، وہ ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے میرے محترم بھائیوں ہمیں نفع دینے کے لیے، اور رب ہمیں وہ نفع نہ دینا چاہتا ہو، قسم ہے اللہ کی پوری دنیا اپنا زور لگا کے ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہی تھا یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دشمن کو سامنے دیکھ رہے ہیں، صرف ایک نظر سے نظر ملنے کی دیر ہے، پتہ چل جانا تھا، اس کے باوجود یقین اتنا اللہ کے وعدوں پہ، فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہی یقین جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی، سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، رستہ نظر ہی نہیں آ رہا، کیا زبان پر تھا؟ ان معی ربی سیہدین، مجھے غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ تو وہ کر سکتا ہے جس کا ہونا ناممکن ہے، جو ہو سکتا ہی نہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان اس رب پہ ہے جس نے وہ کیا ہے جو کبھی تھا ہی نہیں، تو کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا جو ممکن ہی نہیں؟ وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں۔ اللہ اکبر۔ واللہ میرے محترم بھائیوں،
سب سے بڑا غم دنیا کا، سب سے بڑی تکلیف دنیا کی وہ اولاد کا چھن جانا ہے، اور خاص طور پہ نرینہ اولاد۔ یہ تکلیف وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے نرینہ اولاد نہیں دی، یا دی ہے تو اس کی زندگی میں چھین لی۔ اس دکھ کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے، اس تکلیف کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 6 بچے عطا کیے، جو 6 کے 6 زندگی میں فوت ہو گئے۔ بیٹیاں زندہ رہیں، 6 بچے ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے۔ چھوٹی تکلیف ہے لیکن صبر دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال کا بیٹا ابراہیم، بچہ پیدا ہوتا فوت ہو جائے تو اس کا اتنا غم نہیں ہوتا، کچھ دیر ہوتا ہے، چونکہ اس کی محبت نہیں دیکھی ہوتی، اس کے ساتھ کھیلا نہیں ہوتا، اس کا پیار ہے اس کو انسان نے دیکھا نہیں ہوتا تو وہ جلدی بھول جاتا ہے۔ لیکن 2 سال کا بچہ ہو جائے تو اس سے دل لگی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ 2 سال کا بیٹا ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اس کا سانس اٹک رہا ہے، اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ آپ تو لوگوں کو تسلیاں دینے والے، آپ تو لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے، آپ تو لوگوں کو سمجھانے والے، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ انہوں نے سمجھا یہ بے صبری ہے، اس کا نام بے صبری ہے۔ فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف یہ رحمت ہے، یہ دل کی نرمی ہے۔ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، دل بھی غمگین ہو جاتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے بس کی بات ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، زبان سے ہم صرف وہی جملہ نکالیں گے جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ ہم زبان سے کوئی وہ لفظ نہیں نکالیں گے نہ شکری کا جس سے ہمارا رب ناراض ہو، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو، ہم کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بچے فوت ہونے ہیں، ہم کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے کہ رب کو ہمارا گھر مصیبتوں کے لیے نظر آیا ہے۔ کہا کیا فرمایا؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم صرف وہی کہیں گے، زبان سے وہ جاری کریں گے جملہ جو ہمارا رب پسند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں، صرف ایک دفعہ زندگی میں، ایک دفعہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ایک جملہ نکالا، جب آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، جب آپ کے دانتوں کو توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بڑی تکلیفیں تھیں، زبان سے ایک جملہ نکلا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کو صاف کر رہے تھے اور فرمانے لگے کہ کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ یہ ایک جملہ کہا، کوئی بہت بڑا جملہ نہیں تھا، لیکن میرے اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ مصائب کے وقت، مصیبتوں پریشانیوں کے وقت زبان سے وہ بات جو اللہ کو پسند نہیں ہے، فوراً قرآن اتارا، فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، ان یتوب علیہم او یعذبہم۔ اے میرے نبی، آپ کے بس کی بات نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ کا اختیار نہیں کہ وہ کس کو عذاب دے، کس کو ہدایت دے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، اس دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں اس پر آپ کا کام صبر کرنا ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں کہ تکلیفوں، آزمائشوں اور پریشانیوں پر آپ یہ جملے کہیں کہ اس بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ بھائیو یاد رکھو، وہ بندہ جو کسی کے گناہوں کو دیکھ کے، کسی کے غلط رستے پر چلتے ہوئے اس کو یہ کہہ دے کہ اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی،
اس کو کبھی اللہ معاف نہیں کر سکتا. قسم ہے اللہ کو, اللہ کی, رب کو یہ جملہ بڑا ناپسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, اس کو سمجھایا باز آ جا, پھر دیکھا دوسری مرتبہ پھر وہ گناہ کر رہا ہے, پھر کہا باز آ جا یہ کام نہ کر. تیسری مرتبہ جب اس کو دیکھا وہ وہی گناہ کر رہا ہے, کہا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, تو یہ کام چھوڑتا ہی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہوتا کون ہے جو میری مغفرت اور میری رحمت کا ٹھیکیدار بنے؟ ہوتا کون ہے جو یہ کہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا, جا میں نے اس کو معاف کر دیا, وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ, تیرے معاملوں کو میں نے ضائع کر دیا, جو بڑا نیک بن رہا تھا, جو دعوت کا کام بھی کر رہا تھا, جو لوگوں کو سمجھانے کا کام بھی کر رہا تھا, لیکن زبان سے یہ جملہ کہ تجھے رب کبھی معاف نہیں کرے گا, تجھے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی, اللہ کو یہ جملہ بڑا ناپسند ہے. کہا اس کو میں نے معاف کر دیا, تیرے عملوں کو ضائع کر دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.